ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ نہایتی واجب الاحترام محترم سامعین حضرات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند الفاظ تلاوت کیتے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا گو ہاں خالق کائنات حق کہن دی توفیق عطا فرمائے تو انو مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین حضرات چونکہ میلاد النبی دا مہینہ ہے اس لحاظ نال اگے لے وہ حضرت ہوں اکھے لے ادھر آج مولا ایتھے جگہ پہ
عزیزان گرامی، بعض لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدو موقع ہوتا ہے، بعض کہندے نے جائز ہے، بعض کہندے نے ناجائز نے، اور پھر وہ تے کافی لے شروع ہو جاندی ہے، یہ جی بدعت شرک ہے، وہ کہندے نے کہ کی بدعت شرک ہے، اللہ ازل کیا سے دے اتے کافی گفتگو دی۔ اگر اختلافات اور جاہلہ دی طرح پھر وہ غیر تے دشمنیاں جس طرح کہ عرب دی تاریخ سی انہوں رپیٹ کر رہے ہیں، اگر واقعتاً قرآن و حدیث وچ دا جواز ہوئے تو پھر ادھی تردید کرنا، ادھی مخالفت کرنا گمراہی اور منافقت ہے۔ اصولی بات ہے کہ اگر میلاد مصطفیٰ کی حیثیت صرف ایک رسم اور ایک رواج جس کا قرآن و حدیث میں کوئی جواز نہ ہو، اس پہ بضد ہونا، مال کا خرچ کرنا، وقت کا دینا مناسب عمل نہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں اس کا جواز ہو اور نیکی ہو، انسان کی نجات کا سبب بنے، تو پھر اس کی مخالفت گمراہی اور شیطانیت ہے اور منافقت ہے۔ دونوں گروہوں کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ایک وہ ہیں جو عبادت جانتے ہیں اور میلاد منانا ذریعہ نجات جانتے ہیں، بخشش کا سامان سمجھتے ہیں، اور حضور کی محبت اور اسے عین ایمان جانتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اسے شرک، بدعت، ناجائز، حرام وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ دعویٰ دونوں کا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نص موجود ہو کہ واقعتاً میلاد منانا حرام ہے، تو پھر ہم جو میلاد منانے والے ہیں ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ضد گمراہی اور جہالت ہے، اور اگر جواز قرآن و حدیث سے ہو اور یہ نیک عمل تصور کیا جائے تو پھر اس کی مخالفت کرنا جہالت اور گمراہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد ہے کیا؟ میلاد اصل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی کرنا۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے سلسلے میں محافل کا مقرر کیا جانا، علماء کا حضور کی فضائل، خصائص، کمالات، معجزات بیان کرنا، یہ کو تھوڑا سا فضائل، خصائص اور کمالات ان کا بیان کرنا، اور پھر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جلوس کا نکالنا اور اس میں صلاۃ و سلام پڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، یہی چیزیں ہیں بھائی میلاد میں۔ جلوس نکالا جاتا ہے، اس میں ذکر پاک کیا جاتا ہے حضور کا، اور حضور پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعرے لگتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، نعرہ تکبیر سے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں، یا پھر محافل مقرر کر کے علماء کو بلا کے اس میں ذکر رسول کیا جاتا ہے، حضور کے فضائل و خصائص بیان کیے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلوس
یا یہ جلسے، کیا قرآن و حدیث میں اس کا جواز ہے؟ اگر جواز ہو تو ضرور کرنا چاہیے، اگر جواز نہ ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک 30 پارے الحمد سے لے کے والناس تک کوئی ماں کا لال ایک آیت نکال کے دکھا دے کہ میلاد مصطفیٰ منانا حرام ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تھوڑا پتہ ایکو زیادہ ہے، آواز زیادہ کرو، ایکو تھوڑا سا کم کر دو، سیٹنگ ہو جائے گی ذرا۔ عرض کر رہے ہیں کہ ایک آیت الحمد تو لے کے والناس تک کوئی ماں دا لال اگر ایک آیت پیش کر دے تو بالکل میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ قرآن و حدیث کی ضد کوئی دین نہیں، بالکل دین نہیں۔ قرآن اور حدیث کی ضد گمراہی ہے۔ ایک آیت کوئی ماں کا نال نکال دکھائے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، 7 بار جنم نہیں، کوئی مولوی 7000 مرتبہ جنم لے، قرآن سے ایک آیت بھی میلاد مصطفیٰ کے خلاف نہیں نکال سکتا۔ یہ صرف میرے کہنے پہ نہ رہیں، آپ ان کے سامنے بات کریں کہ جناب یہ بات ہوئی ہے کہ ایک آیت نکال کے دکھا دو میلاد مصطفیٰ منانا ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک آیت دکھا دو کہ میں جلوس نکالنا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کتنا بڑے سے بڑا علامہ اور فاہمہ ہو، آپ کو ایک آیت بھی قرآن سے نکال کے نہیں دکھا سکے گا۔ اگر قرآن نہ ملے تو پھر نبی کی حدیث ہی دکھا دے، ہمارے لیے وہ بھی حجت ہے، ایمان والوں کے لیے۔ مگر پورے دعوے سے کہتا ہوں جیسے قرآن سے نہیں دکھا سکتا، کوئی ماں کا لال ایک حدیث تمہیں یہ نہیں دکھا سکے گا کہ میلاد منانا حرام ہے یا شرک ہے یا ناجائز ہے، یا جلوس نکالنا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر صحیح حدیث نہ ملے تو ضعیف کوئی دکھا دے پھر بھی ہم مان جائیں گے۔ اگرچہ چلو ہم حدیث صحیح ضعیف ملے پھر بھی مان جائیں گے، مگر یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، جائیں ملاؤں کے سامنے اور پوچھیں کہ ہے کوئی حدیث صحیح بھی پیش کر دو، نہیں پیش کر سکے۔ تو جب قرآن اور حدیث میں اس کی مخالفت نہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہو حلال کر دو، جس کو چاہو حرام کر دو، جس کو کسی مولوی کا جی چاہے ناجائز قرار دے دے، جس کو چاہے جائز قرار دے دے، جس کو کہا کہ وقت پہ اب جائز ہے اب ناجائز ہے، یہ کسی کو اختیار ہے۔ ایسے تو کہتے ہو رسول کو بھی اختیار نہیں، اگر رسول کو اختیار نہیں تو تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ جس کو قرآن و حدیث حرام نہ کرے تم اسے ناجائز یا حرام کہہ دو؟ تو عزیزان گرامی تھوڑا ان بھی کو معمولی کو دے دیں، عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں آپ کو، کوئی ماں کا لال تمہیں ایک نہ قرآن کی آیت دکھا سکتا ہے نہ نبی کی حدیث دکھا سکتا ہے۔ اور آپ تجربہ کریں، کہیں جناب کوئی ہے، نہیں دکھا سکیں گے، کیونکہ اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا مسلک اتنا کچا نہیں۔ اہل سنت قرآن کے خلاف کرے تو تب بھی حرام سمجھتے ہیں، حدیث کے خلاف کرے تب بھی حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو اصحاب رسول کا مسلک ہے، اور میرے نبی نے جو مسلک سکھایا ہے اصحاب رسول کو، وہ مسلک ہے اہل سنت و جماعت کا۔ ہمارا مسلک کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کسی ملا اور میانے اور کسی ڈوم ڈلے کا گھڑا ہوا مسلک نہیں،
تو آئیے ذرا توجہ سے، اگر حرام نہیں تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ ویسے تو کہتے ہو کہ رسول کو بھی اختیار نہیں. جس کو رسول حرام نہ کرے، خدا حرام نہ کہے، ناجائز نہ کہے اور گناہ نہ کہے، تم کون ہو کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے؟ حالانکہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے جائز کر دے، اس کے لیے ناجائز ہو اس کے لیے جائز کر دے. جیسے سونا پہننا حرام ہے، سونا پہننا حرام ہے، فرمایا شراکا تم کیسر و کسرا کے کنگن پہنو گے سونے کے، تم کیسر و کسرا کے، اور جب ہلاک ہوں گے تو کوئی کیسر و کسرا نہیں ہوگا، کوئی کیسر و کسرا نہیں ہوگا، اور تم اس کے کنگن پہنو گے. تو فاروق اعظم امیر المومنین مراد مصطفیٰ خلیفہ دوم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب نے وہ علاقہ فتح کیا تو فرمایا شراکا ادھر آؤ، میرے نبی نے تمہارے لیے کنگن پہننا حلال کیے تھے، پہنو کنگن. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کو اختیار ہے، جس کے لیے چاہے کوئی چیز حرام کر دے، جس کے لیے چاہے کوئی چیز حلال کر دے. یہ تو اختیار حضور کو ہے. ادھر تو مانتا نہیں، اپنے اختیار کر رہے کہ جس کو قرآن حدیث حرام نہیں کہتا تم کیسے حرام کر سکتے ہو؟ چلو یہ بات تو ہی. شاہ صاحب آپ کے پاس کوئی جواز ہے؟ آپ کا بھی تو دعویٰ ہے نا قرآن و حدیث. تو میں نے کہا ہے، میرا مسلک کسے کہانیاں نہیں، میرا مسلک ہوئے جڑا اللہ دا قرآن نبی دا فرمان ہے. آئیے ذرا میں دکھاتا ہوں قرآن پاک سے، قرآن پاک پیش کرتا ہوں. بندے اکٹھے کر کے خطیب لیا کہ نبی دے فضائل خصائص بیان کیتے جان، معجزات کمالات بیان کیتے جان. یہ ہوئی میلاد ہے نا، کہ اور کوئی میلاد ہوتا ہے تھوڑا؟ یہ ہوئی. آدرا دیکھیے قرآن کے اندر ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم روا دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اکٹھیاں کیتا کنہاں نوں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن نے دس دے پیا سارے نبیاں نوں اللہ نے اکٹھیا کیتا عالم روا دے اندر. 1,01,000 نبی رسول پیغمبر نبی دے میلاد دا جلسہ رب کردا ہے پیا. سارے نو کٹھیا کیتا عالم روا دے اندر. تے رب کی آندے پیا تے میلاد کنوں آندے نے؟ نبی دے تذکرہ جان دا کیتا جائے اسمان تے معراج بن جاندا ہے، تے جے آن دا تذکرہ کیتا جائے تے میلاد بندا ہے. تے ذرا تذکرہ بھی ویکھ قرآن نے کیسا بیان کیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں میرے نال وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو. کی کرو؟ میرے نال جدوں تانوں کتاب تے حکمت دتی ہوئے پھر کی ہوئے ثُمَّ جَاءَكُمْ، میرا نبی آ جائے. آن دا ذکر ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، میرا رسول آ جائے تہاڈی تصدیق کردا ہویا. نبی دے آن دا ذکر ہے، نبی دے آن دا ذکر ہے. تے پھر کی فرمایا جدو میرا نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لیاؤنا جے، میرے نبی دی مدد بھی کرنی جے. اللہ اور نبی رسول پیغمبر سارے انو اللہ نے کٹھیاں کیتا ہے. تے کٹھیاں کر کے خطاب کرنے والا کون ہے؟ ایڈا وڈا اجتماع 1,01,000 نبی رسول پیغمبر سارے انو کٹھیاں کیتا خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. تے بیان کی کر دے پیا عظمت مصطفیٰ، بیان کر دے پیا رب عظمت مصطفیٰ. فرمایا میرا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول آ جائے تہاڈی تصدیق کردا ہویا. جدو آ جائے نبیو رسولو پیغمبرو سن لو پھر کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَا تَنْصُرُنَّا، پھر میرے رسول تے ایمان لے آنا ہے، ہر شے چھڈ کے میرے نبی تے ایمان لے آنا ہے تے نالے انہاں دی مدد بھی کرنی ہے۔ تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، سارے نبیاں نو کٹھیاں کر کے خطاب کرنے والا اللہ کہ نبی دی فضیلت بیان کر دے پیا، عظمت بیان کر دے پیا، شان بیان کر دے پیا، سارے نو کٹھیاں کر کے ایک دا خطاب کرنا، اے تے اللہ دی سنت ہے، او دے وچ نبی دے فضائل بیان کرنا۔ تھوڑا جا آواز ہو دا زیادہ کرو، بہت ہے انہاں دا زیادہ کرو، تھوڑا بھی زیادہ کرو۔ ذرا لا تؤمنن بہی وَلَا تَنْصُرُنَّ، عظمت مصطفیٰ بیان کرنا کٹھیاں کر کے، اے تے اللہ دی سنت ہے، بولو اللہ دی، اے تے اللہ دی سنت ہے، کہ اسی بھی تے اللہ دی سنت ادا کرنے پیا۔ اشتہار چھپائے، پبلسٹی کی تھی، سارے لوکاں ایمان والے نے اطلاع دیتی، آؤ اج ذکر مصطفیٰ ہوئے گا، آؤ اج ذکر مصطفیٰ ہویا۔ اللہ اندیتی اللہ، میری اطاعت کرو یا اللہ کی۔ فرمایا جو میں کٹھیاں کر کے یار دی محفل سجائیے، تسی بھی میرے محبوب دے آن دے تذکرے کرو، او دے فضائل بیان کرو، او دی شان بیان کرو، اور ایک وہ کہ اج آیا سلطان عرب دا، اج داؤ اج سلطان عرب داؤ اج رب داؤ اج آیا مالک بن کے او بہرو پر داؤ اج آیا سلطان عربی۔ شان بیان کرو، اعلیٰ حضرت دی زبان میں ترجمہ کر لینے، میرے نبی دی عظمت بیان کرو، آکو سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ آنکھوں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ فرض کرنا پہ اکٹھیاں کر کے ذکر مصطفیٰ کرنا، اے تے میرے اللہ دی سنت ہے، او دے وچ فضائل بیان کرنا۔ اللہ نے سارے نبیاں نو کٹھیاں کر کے اپنے نبی دا فضیلت عظمت شان بیان کی تھی، اسی بھی تے ہی کرنے بلکہ اللہ نے آکھا ہے صرف میں جے ایک وری کٹ کیتا ہے تے تسی یہ نہیں، اللہ یا اللہ ایک وری کریاں تیری سنت ادا ہو گئی۔ فرمایا نہیں، توجہ فرمانا مسلمان بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انج نہیں، یہ تسلسل بھی ہے، میرے نبی دے ذکر دیاں محفلاں سجاؤ اور دے تسلسل رکھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تے میرے فرشتے نبی تے درود و سلام بھیجنے ہیں، تے ذکر مصطفیٰ ہے نا، درود و سلام پڑھنا کی ہے، مگر فتوہ دے دے میانے مٹ جان گے، میرے نبی دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے نے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء. اعداء دا معنی ہے دشمن. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء. تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. اے مازاغ دے قادل والیا تیرا ذکر ختم نہیں ہون لگا. کیوں؟ میرا تیرا ذکر کرے گا کوئی دنیا دا بندہ, میرا ذکر کرے گا, تیرا ذکر کرے گا کوئی بہت شاہ شور پہلوان او دے تذکرے کرنگے لوگ, کوئی اچھا مولوی او دے تذکرے کرنگے لوگ, کوئی بڑا سیاستدان تے تذکرے کرنگے لوگ, کوئی بڑا سائنسدان تذکرے کرنگے لوگ, کوئی خوبی دا مالک اللہ انہوں دیتی او دے تذکرے لوگ کرنگے. پر ایک بار کلو من علیہا فان, ہر شان جامع فنا پی جانا ہے. او دے ذکر کرنے والے جدو ختم ہو گئے ذکر ختم ہو جائے گا. میرے نبی دے ذکر کرنے والے وچ اللہ ہے, اللہ نو فنا نہیں, نبی دا ذکر ختم نہیں ہوئے گا. تکبیر. تیرے رسول دا تذکرہ ختم نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. اور یہ وہ ذکر ہے جیڑا اللہ کرتا ہے, یہ وہ ذکر ہے جیڑا کوئی دنیا دا ذکر تو کرے تے میرے رب اور میرے نبی دا ذکر وہ ذکر ہے جیڑا اللہ آپ کرتا ہے. اس واسطے اسی نبی پاک دا ذکر دعا کرنے ہیں, یا اللہ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی, کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کھلے, کیونکہ وہ بلند ذکر ہے جڑا اللہ کردا ہے. اللہ اس ذکر نو کردا ہے, میرے نبی تے صلاۃ و سلام پڑھ دے پیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں تے میرے فرشتے کلیاں نہیں. میں ملاوٹ دا جواز پیش کرنا پیا. پہلے آیا کریمہ پیش کی تھی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے کٹ کر کے نبی دے فضائل بیان کیتے. ایتھے بھی اللہ کلا نہیں کردا پیا, فرمایا سارے فرشتے تے میں اسی رل کے نبی دا ذکر کرنے ہاں. اسی اپنے محبوب دا ذکر کرنے ہاں. اسی ملاد کی کرنے ہیں, میں بھی کرنا وا, تسی بھی کرتے ہو, عالم بھی کرتے نے, صوفی کرتے نے, نیک کرتے نے. ہر مسلمان جس لئے جلوس جاندہ ہے, نعرہ وجدہ ہے تے سارے ذکر کرتے نے. حضور تے درود و سلام پڑھتے جاندے نے, حضور دیاں نعتاں پڑھتے جاندے نے. بلکہ کائنات بنائی حضور دے ذکر واسطے گئی. اور ایک گل یاد رکھو جے, کیونکہ ذکر شرح صدور والے لکھیا ہے کہ ذکر او دا کیتا جاندا ہے جدے نال محبت ہوے. اکثر ذکر او دا ہوندا ہے جدے نال او دی محبت ہوے. سنی حضور دا کثرت نال ذکر کردا ہے کیونکہ او دی محبت ہی ایمان ہے. حضور دی محبت دا نا ایمان ہے. داڑھی دا نا ایمان نہیں, روزے دا نا ایمان نہیں, حج دا نا ایمان نہیں, کلمہ پڑھنا مسلمان نہیں. وہ تے منافق بھی کرتے ہیں. اصل گل ہے کہ منافق دا دل, مومن اور منافق کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کا دل میں, مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہوتا ہے, اور منافق کا دل حضور کے عشق سے خالی ہوتا ہے.
اللہ اکبر. ہاں جی تو رض کر رہا مسلمان بھائیو، اللہ آندہ میں کلا ذکر نہیں کردا، میں کلا نہیں، میرے نال ملائکہ بھی کر دینے. یہ تھے ایک جواب پیش کر جائیں، توجہ ہے. آپ کہیے دروشی پڑھیے، نہیں جی دروشی پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے، مگر صرف ابراہیم نماز والا درود ہے، نماز وچ پڑھو، آگے پیچھے درود پڑھنا یہ کوئی ہو، یہ ضروری نہیں کہ ابراہیمی پڑھو، بلکہ ابراہیمی درود جڑا ہے وہ تے ابراہیم پیدا ہوئے کہ وہ نہ پڑھیا. کیوں بھائی؟ درود ابراہیمی تے ادو شروع ہویا جدو جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، تے پھر آپ نے درود پڑھیا تے جی درود ابراہیمی ہے. تے جیڑا فرشتے پڑھتے سن ابراہیم تو پہلے ہوگا وہ درود کیڑا سی؟ سبحان اللہ. یہ تے ابراہیم پیدا ہوئے نا، تے درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما، یہ تو ہویا نا ادو شروع. تے جدو ابراہیم پیدا نہیں سن ہوئے، اللہ اندہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے تھے، اور اجدا نہیں، اللہ بھی درود بھیجتا رہا، اللہ دے فرشتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے تو درود ابراہیم بنا، جب ابراہیم پیدا نہیں ہوئے اس وقت کون سا درود تھا جو فرشتے پڑھتے تھے؟ آکھنا پائے گا درود اسی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین. السلام ترجمہ کر لے، السلام السلام کالی کملی ایوا لیا، السلام اے کغاب جان سیدو سروری محمد نور جان، سیدو سرور محمد نور جان، بہترو مہتر شفیع اے مجرم. یہ تے درود ابراہیمی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تے پھر درود ابراہیمی شروع ہویا. تے میرے نبی تے درود اتھو تو ہی نہ شروع ہویا، میرے نبی تے درود اتھو پہلا نہ پڑھیا جاندہ پیا. اللہ دے فرشتے درود پڑھتے نے، رب درود بھیج دائے، بولو رب. بلکہ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف وچ درج کرتے ہیں، آپ فرماندے نے جس لئے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی تو اماں وانو پیدا کیتا نا، تے فرمایا آدم یہ تیرے واسطے وے تاکہ تیرے دل نو تسکین حاصل ہوئے، تو راحت محسوس کریں، مگر آدم حق مارا ادا کر، وکھانا میرے ذمہ، وکھانا میرے ذمہ. ممبر آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا دے کسے خطے چ چلے جدو تک زندہ ہوں اپنی گل دا ذمہ دار، اپنی گل دا ذمہ دار. چانن چ پیدا ہوئے جمدیاں دیوا بلدا ویکھے تے انہوں چانن دی ایڈا قدر نہیں ہوندی.
جس لئے دیوا بجھ جائے تو پھر پتہ نیرا ویکھے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ چانن کی سی. میں جو باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی دے تو دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. کچھ خواہشات بندے دی ہوندیاں نے وہ بھی پوریاں ہوں, کچھ ذمہ داریاں ہوندیاں نے وہ بھی پوریاں ہوں. میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی وقت ہوگا اگر تم میں سے ہوا تو یاد کرے گا میں جو باتیں کر رہا ہوں ہے نہیں اللہ دے فضل کرم نال جو گستاخ رسول ہے منہ دوجے پاسے لگ جائے گا فقیر دیاں گلاں سن کے. ہاں میں ایسے نہیں بات کر رہا. عزیزان گرامی توجہ فرمانا ذرا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حق مال ادا کرو نہ کہ حضور حق مار میرے کو تے شے کوئی نہیں, میں حق مار کا ادا کرا امام الانبیاء دے باپ, میرے باپ, تیرے باپ, ولیاں غوثاں کتباں ابدالاں دے باپ, مولویاں پیراں دے باپ, سارے نبیاں دے باپ, سارے انساناں دے باپ جناب آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ چرز کر دینے پہ رب العالمین میرے کو شاہی کوئی نہیں جدے نال جڑا میں حق مار ادا کرا. فرمایا تو ارادہ کر شاید میں دس دیاں گا حق مار کیویں ادا کرنا ہے. یا رب العالمین دس میں تیار ہوں, میں حق مار ادا کرنے واسطے تیار ہوں. فرمایا میرے آخر الزمان نبی تے 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ دے. تکبیر فرمایا 10 مرتبہ میرے آخر الزمان نبی دے ختم المرسالین خاتم النبیین سید المرسالین دے اتے انج کر 10 مرتبہ آدم اے میرے پیارے آدم 10 مرتبہ درود پڑھ دے اے تیرا حق مال ہوئے گا. تے ماں بھی ساڑی اعتراض نہیں کیتا کہ حق مار کیوں ہے, نہ ماں اعتراض کیتا ہے نہ پیو نے بخل کیتا ہے. پیو حق مار دیتا, ماں نے لیا, دعان والا رب ہے. بولو بولو حق مار بننے والا, حق مار بننے والا رب, دین والا آدم, لین والی ساڑی ماں. منڈا ہویا معلوم ہویا منڈا ماں پیو تے نہیں گیا جڑا درود و سلام ڈکدا پھر رہا. ماں حق مار لوے درود شریف, پیو حق مار دے تے منڈا ڈکن لگ پائے, معلوم ہوا ماں پیو تے نہیں گیا, اے غیراں دے ہتھے چڑھ گیا. بولو اے فخرج انکا من الصاغرین, اے انہاں دے دشمن شیطان دے ہتھے چڑھ گیا ہے جڑا ضرور ڈکدا پیا, نہیں تے ساڈی تے ماں نے حق مار لیا ہے. وکھانا میرے ذمے میں, گل نہ وکھاواں 10 لاکھ دے دیا. لاٹری نکل آئے کسی میانے دی, مگر وہی بات ہے 7 بار جنم نہیں 7000 بار لے. فقیر کی بات کو رد نہیں کوئی کر سکے گا. دکھانا کام ہے, منانا کام نہیں ہے. ہائے ہائے, ہاں جی تو رد کرنا پیا. حضرت آدم علیہ السلام نے او جڑا درود پڑھیا سی ابراہیمی تے نہیں سی نا, او درود ابراہیمی نہیں سی. او کی دی الصلاۃ والسلام علیک یا حاشرو. بزرگ شاعر بڑا کھلو نہیں رہی دا, بہ جائیدا. پچھلے جڑے نے سمجھایا کرو کو بندہ سادہ آئے تو وچ کو نہیں کھلو رہنا, جب میلے کے انہوں نے بٹھا دیا کرو کہ بہ جاؤ تھلے. عرض کرنا توجہ فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا حاشرو, الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حاشرو, الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. یہی درست میں بخاؤں. اللہ دا قرآن, نبی دا فرمان, پتہ نہیں کیڑے قرآن حدیث نو من کے درود ڈکدا پیا.
پر جیڑا ماں پیو تے جائے ہو تے درود تو منع بھی نہیں کردا تے درود پڑھدا بھی ہے تے رب نے بھی سارے نو نہیں آکھیا درود پڑھو جڑا سی درود پڑھنے ہیں نا چل جلوس ہوندا تے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی رب نے سارے نہیں آکھیا رب نے آکھیا میں بھیجنا وا میرے فرشتے بھیج دینے میں بھی درود پڑھنا وا میں درود بھیجنا میرے فرشتے بھی نبی تے درود بھیج دینے تو اگے کی فرمایا یا اللہ تیرے ہی کا فرمایا نہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو رب العالمین حکم فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان والیو تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو درود و سلام تسی بھی درود و سلام تے پیچھے جڑا درود آ رہا ہے اگے حکم بھی تے او دا ہی ہونا چاہیے نا جے تے رب نے درود ابراہیم ہی پڑھیا ہے کہ اسی ابراہیم ہی پڑھ لینے ہیں تے جے ادو ابراہیم ہے ہی نہیں سن تے جڑے فرشتے تے رب درود بھیجدا رہا ہے مولوی غلام خان پنڈی دا اس نے ترجمہ کیتا ہے کہ رب درود دا ترجمہ اس اگر رب آندا سی واہ واہ میں بخیلا پھڑے مجھ تیرا ہے تو کرنا انہیں درود دا ترجمہ کیتا واہ واہ رب کہ واہ نبی واہ الیاذ باللہ تعالی کتنے بخیل نے اللہ اکبر ہاں جی تو رد کرنا پہ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا درا رب نے کنہ نو آکھے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو اللہ نے حکم دیتا ہے ایمان والیاں نو کنہ نو بولو دور رکھا جو کنہ نو شادی کسی دی ہوئے تے ہن تے کارڈ شارڈ ہوندے نے تے پہلا گنڈا ہوندیاں سن وہ جنوں گنڈ جاندی سی نا او جنجے رلدا سی دوجا نہیں دوجے نو ہی کس نو آکھے تو کہندا او دا گوانڈی پاوے کندھ سانجی ہوے نا تو جنجے نہیں رل او آندا سی کہ میں کیوں جاواں میں کوئی ایڈا گیا گواتا ہاں وہ پنجابی ترجمہ مینوں تے کسی لتر تے نہیں لکھیا وہ نے آخنا کہ مینوں تے کسی لتر تے نہیں لکھیا تے میں کیوں جاؤں جس لئے نہیں گل وہ بازاروں بتاؤں کوئی سبزی سبزی خریدنا پکان واسطے وہ جس لئے تو انہوں بندے پوچھن پہ تیرے گوان دے گا کھڑکدیاں نے پہیاں ککڑا دا قتل عام ہو رہا ہے بکرے چھترے ذبح ہو رہے ہیں تو ایدے پجا پھرنا ہے تو ایتے بتاؤں خریدن دے ہیں تو آلو خریدن دے ہے یا کوئی اور جا تو ہوتے تھے وہ آندہ چھڑو جی میں کیوں جاؤں میں ایڈا کیا کو آتا ہوں میں نے تو کسی جتی تے نہیں لکھا میں نے تو کسی فٹے پوڑی آکھیا میں ایڈا نقل تھا نہیں میں ایڈا بغیرت نہیں کہ میں ہمیں پجا جاؤں میرا بھی کچھ ضمیر ہے تے جنوں دعوت جاندی سی جنوں گنڈ جاندی سی وہ پاویں 100 میل 200 میل 400 میل دور ہوئے نا انہیں بچے لے کے یاپ لے کے گرمی سردی موسم دی پرواہ کیتے بغیر انہیں آخر بھائی مینوں دعوت ہے میں جانا ہے میرا تعلق ہے میرا واسطہ ہے میرے لگدے میں اس واسطے میں جانا ہے مثال دیتی ہے سادے سے مسئلہ سمجھ آ جائے اللہ نے یہ بھی آخیا یا ایھا الناس نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو فرمایا آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما رب نے درود دی دعوت ایمان والے دیتی ہے بے ایماناں نو درود دی دعوت ہی نہیں دیتی وہ تہاڈے درود دی رب نے ایمان والے نو دیتی ہے ایمان والے تسی پڑھو معلوم ہے درود پڑھنا ایماندار ہونے دی دلیل ہے ایماندار ہونے دی جیڑا نبی تے درود و سلام پڑھدا ہوئے جیڑا پڑھدا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین جڑا کہ السلام سیدو سرور
محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع یہ مجرمان السلام سبز گنبد لیا السلام غیب جانل لیا پر ذکر میں جو عرض کر رہا شرح صدور والے فرماؤں نے ذکر وہ دا کیتا جاندہ ہے جدے نل پیار ہوئے نالے بابے دی زبان بھی ترجمہ کر دئیے نالے چرخا کتا نالے یاد کران نالے چرخا کتا نالے یاد کران ہاتھ کار والے دل یار والے نالے چرخا کتا نالے یاد کران ہاتھ کار والے دل یار والے نالے چرخا کتا میرا چرخا کون کردائے وے مایا میرا چرخا کون پڑھ لو ذوق نال ذرا میرا چرخا میرا چرخا کردائے دل میرا وہ میرا دل میرا کردائے نالے پونی کڈاں نالے یاد کراں نالے پونی کڈاں نالے یاد کراں ہاتھ کار والے دل یار والے انہوں کی پتا ہوئے نیالی عقیدہ بلال والا ہوئے تے پیار کرے نا عقیدہ صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضیٰ بلال سلمان فارسی صحابہ ہوئے نا جڑا آندے نے یا رسول اللہ دل اے کردا تو بیٹھا رہے تینوں بین دے رہی ہے گل تے محبت دیئے گل تے محبت دیئے ذکر ہو کرے گا جنوں کدی یار دی رفتار کردار دستار گفتار او دے حسن جمال کمالات خشائش دا تذکرہ کردہ ہے جدے نل پیار ہوئے میرا یار رہندہ آنجے میرا محبوب دا چہرہ آنجدہ ہے تے چہرہ بھی ودوہا ہوئے ہائے ہائے انہوں حضور دے ذکر کو لو چیڑے مگر ایمان والے دا ذکر کرنا حضور دا عبادت ہے اسی عبادت سمجھ نہیں جی انج نہیں ویکھو نا یہ جلوس کٹنا بڑا پہلا کھورو کٹ دیا نویں پود نو نہیں پتا نویں پود بھی پتا بابے جان دے نے توبہ توبہ ایڈا کھورو کٹ دے ہوندے سن نا آندے سن نکاح ٹوٹ جاندا جڑا جلوس کڈے تے ویکھے حرام ہے شرک ہے ہن چونکہ آپ کٹ دے رہے نے جے تے نبی دی عظمت دا جلوس ہوے او تے حرام ہے تے جدہ سنڈے جدہ مولوی اگے لایا ہوئے تے مال دے ہوتے تمالا مولوی مار دینا تھے حرام نہیں تو اپنے مولوی کی عزت کے لیے جلوس نکالے تو شرک نہیں تو میں اپنے محبوب کی عظمت کے لیے نکالوں تو شرک کیسے ہو جائے گا ہائے ہائے ہاں جی تو رض کرنا پیا فرمایا میں تے میرے فرشتے نبی تے درود و سلام پڑھ دینے یہ بھی تے ذکر مصطفیٰ آئیے نا
اللہ نے فرمایا اے مازاق دے کاجل والیا کوئی ڈکدا رہے ورفعنا لک ذکرک تیرے ذکر نو میں تیرے واسطے بلند کر چھڈیا ہے کسے ملا میانے دا محتاج ہی نہیں رکھیا تیرا ذکر میں کرنا وا فرشتے کردے نے نبی کردے نے ولی کردے نے غوث کردے نے کتب کردے نے ایمان والے کردے نے صرف اتھوں تک نہیں نباتات کردے نے جمادات کردے نے حیوانات کردے نے بلکہ میرا نبی تے او نبی ہے جدو جاندہ تے پتھر نبی تے درود و سلام پڑھ دے ہاں میں حدیث لگاؤنا حضرت مولا مرتضی شہنشاہ ولایت فرماؤں دے نے کہ میں حضور دے نال جاندہ سا پیا تے پہاڑیاں دا سلسلہ سی جدو جاندے سا پیا تے آواز آوے پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اے آواز پہ آوے مولا علی المرتضی فر مولا مشکل کشا حاجت روا آہا مولا کائنات فرماؤں دینے پہ میں سوچی میں رس کی تھی اے مازاق دے کاجل والیا انہا پہاڑا میں کوئی جن آپ دا غلام ہے جڑا ذکر کر دے پیا فرمایا نہیں ذکر نہیں کردہ پیا جن کوئی ذکر نہیں کردہ مسلمان ادھرا توجہ نل فرمایا او پتھر اے علی او پتھر نظر آؤں دے پیا ہاں یا رسول اللہ فرماؤں دے قریب ایک چھوٹا جیا پتھر ہاں حضوروں بھی نظر آؤں دے پیا فرمایا او پتھر تیرے نبی تے درود و سلام پڑھ دائے پیا پتھر بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھ دے نہیں پتھر بھی میرے نبی تے جے اسی کر لئیے ذکر مصطفیٰ تے کیوں طبیعت نو تکلیف ہوندی ہے مزاج نو ناگوار کیوں گزر دے منافق ہے نا منافق کی علامت یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ سے چڑے گا مومن کی علامت ہے کہ ذکر مصطفیٰ سن کر کھل جائے گا منافق کی علامت ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو روکے مومن کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے جاتا ہوا بھی ذکر مصطفیٰ کرے اللہ اکبر میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل میں وہ سنی ہوں جمیل اقرار نالی آخرت بہتر بنا لینی ہے خاموش نہ رہو اقرار جیڑا ہے بھی برکت نجات ہے میں وہ سنی ہوں جمیل میں وہ سنی سنی ہوں جمیل میں وہ سنی خالی ذوق نہیں آیا اقرار جیڑا ہے نجات ہے اچھی پڑھ لو میں وہ سنی سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی
کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی میرا لاشا بھی کہے میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ موت بھی خدا دی قسمیں سننی دی ہاں یہ قبرہ جی مر کے ٹر جانا ہے تو کچھ نہیں رہنا اتنے تو پھر ایڈے تکلف نوان تو آن دے جس لئے مذہب تے غور کریے نا تے عقیدے سچے دی تائید ہوندی ہے پہ انہوں نواؤ پاک کرو ادا وجود پاک ہوئے کفن دیو صاف ستھرا توتا نواں کیوں اس واسطے کہ جدوں بارگاہ نبی چ پیش ہوئے تے پاک ہوئے نبی دی زیارت کرنی سو نبی دی صدقے تیری لج پالی تو مدینے دیا لاڑیا اس خناس نو تیری عظمت تے وقار دی سمجھ نہیں ہے میرے نبی دی شان نو جان ہی نہیں سکیا میرے تیاریاں جڑیاں اس واسطے نے کہ محبوب دی بارگاہ چ پیش ہونا ہے تے شاہی درباراں تے جدو پیش ہوئیے تے میلے کچیلے تے گندہ نے کپڑے لے کے تے گندہ وجود نہیں بادشاہاں دے مزاج دے خلاف ہوندے نے اوتھے نفاست تے پاکیزگی اے خدا دی خدائی دے حاکم دی بارگاہ ہونی ہے اوتھے پیش ہونی صاف ستھرا لباس پاک ہو کے جا نبی دی بارگاہ دے وچ جدو کھڑا ہوئے ان کی پتہ ہوتے کیا شان ہوئے کہ میرے نبی دی میرے نبی پاک دی قبر چ زیارتاں مومن دا مرن دا سواد آ جاندہ موت مومن دی موت بھی رحمتہ نازل ہوتی نے اور خوشی اس واسطے جان والے وہ ہستا جاندہ ہے حضور دی حدیث ہے کہ مومن جدو جاندہ ہے نا مسکراندہ ہویا جاندہ ہے کیوں ایک حجاب سی جڑا ختم ہو گیا بے نقاب یار نو ویکھے گا بے نقاب یار نو ویکھے گا میں کہ یا رب العالمین توفیق دیویں جس لئے میرا محبوب آ جان تے میں کہہ سکا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا یا سیدی یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا اتنی بھی جلدی کیا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ کڑی ساری عمر گزار کے عزیزان گرامی اوتھے بھی عظمتاں تے شانہ میرے نبی دیاں ہون گیا اللہ اکبر صدقے مدینے دے تاجدار تو خناس نو سمجھ نہ سکیا میرے نبی دی عظمت ابو جال تے ابو لابلا عقیدہ لے کے نبی نو ویندا رہیا ہے کدی اب صدیق اکبر نو امام من کے نبی نو ویندا نا
اے سونیا کائنات وچ تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں، کائنات وچ تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ بلکہ آؤ میں رض کرا، آؤ میں رض کر دیا۔ سارے نے آخیا آپ اپنی پسند دیا چیزاں دسو، ترے حدیث موجود ہے۔ اللہ نے اپنی پسندیاں دسیاں، رسول نے اپنی پسندیاں دسیاں، فرمایا خوشبو مینو پسند ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اور تیسری فرمایا عورت مینو پسند ہے، نیک عورت۔ اچھا ساتھی یہ بھی اللہ دی نعمت ہوں، یہ بھی اللہ دی نعمت۔ عورت ہوئے تھانے دار نہ نگڑا، نیک عورت ہوئے مرد نال با وفا ہوئے تے بھی اللہ دی نعمت ہے، دنیا تے جنت ہے۔ اور جڑے چاہے لوگ ہوندے نے جڑے عورت دی قدر و قیمت نہیں کردے، بھی بات یاد رکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں بہتر وہ شخص ہے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، یہ بھی بات یاد، اس کے رائٹ ہیں۔ اگر اپنی بیوی کے حقوق غصب کرے گا تو قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے حق ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ جاہلا لوکاں نے ایویں، اسلام تے او عظیم مذہب ہے جہدے وچ اگر ویکھیا جائے خدا دی قسم کسے گھر دے وچ اختلاف ہو گئی نا، کسے گھر چ اختلاف ہو گئی نا، فرمایا اس کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق جو ہے اس کے کھانے کا، پہننے کا، کدرے جھوٹ جائز نہیں۔ یہ بات سنو ضمن میں، جہاں ماں کی فضیلت ہے، جہاں باپ کی فضیلت ہے، جہاں بہن بھائیوں کے پالنے ہے، یہاں وہاں بیوی کی بھی فضیلت ایک ہے، ایک نہیں۔ قرآن و حدیث میں جواز ہے اس کا بہت بڑا، مگر چونکہ وقت نہیں ہے، بات ضمن میں چھڑ گئی ہے، میں پیش کروں۔ فرمایا کہ بیوی کے حقوق، کہیں زندگی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، 3 موقعوں پہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ جنگ کے موقع پہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ اسلام کی سربلندی ہو جائے، دھوکے سے اس کو جھوٹ بول کے کہے، مثلا جنگ ہوتا پہ انہیں کہا تو لڑن آیا، ویکھتے صحیح تیرے گھوڑے تے تنگ ٹھلی ہے، جی مولا مرتضیٰ نے آخیا تو میرے نال تیرے، حالانکہ تنگ ٹھلی نہیں سی، تیرے گھوڑے تے تنگ ٹھلی ہے، جس لئے انہیں دیکھا گیا مارے تلوار کر کے آؤ سکے۔ جنگ میں اس طریقے سے یہ جھوٹ جائز ہے۔ اور دوسرا جھوٹ صلح کے موقع پہ، 2 آدمی جھگڑتے ہو، ان میں جھگڑا ہو، بہن بھائی یا محلے دار یا کوئی مسلمان یا باپ بیٹا، کوئی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ، وہ گالا کر دے وہ تے تیرا نا تے چومدا پھر دے تو ایویں دے خلاف ہوئے ہیں، اس وقت اگر جھوٹ بول کے صلح کروا دے تو وہ جھوٹ بولنا اسے ثواب ہوگا، جنگ میں جھوٹ بولے تو ثواب ہوگا۔ اور تیسرا جھوٹ بیوی نو خوش کرنا جائز ہے، بیوی نو خوش کرنا کو جھوٹ بولتے جائز ہے۔ مثلا کپڑے تو انہیں بازاروں لینے نے ضرورت ہے، آ کے بہت اچھا لگا سی، تو پائے گی میں خوش ہو جاؤں گا، بیوی خوش ہو جائے گی، یہ جھوٹ جائز ہے۔ جس کے متعلق یہ حکم ہو کہ اس کو خوش کرنا جھوٹ بول کے، اندازہ کرو کیا یہ کم فضیلت ہے یا کم ذمہ داری ہے؟ مگر جاہلوں نے عجیب دنیا بنا رکھی ہے، اور یہ جو پھرتی ہیں نا یہ آوارہ عورتیں، آوارہ یہ جی عورت کے حقوق کے لیے انہاں دے اپنے حقوق جڑے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں حقوق ہوندے کی نے، اولو دیاں پٹھیاں نوں، اسے کیا علم کہ اسلام میں عورت کے حقوق کیا ہے؟ جدے آستے جھوٹ جڑا لعنت ہے، شریعت نے جائز کیتا ہے کہ اگر بیوی نو خوش کرنا سے تو بول دے تو تینوں معافی ہے۔ ہاں مگر یہ جڑیاں لگیاں پھردیاں حقوقاں تے انہاں نوں کی پتا ہوئے عورت دے حقوق کی نے؟ یہ تو صرف این جی او باہروں پیسے لیندیاں نے، یا جی بڑھیاں نے بھجیاں پھردے نے، اولو دیاں پٹھیاں کدی اج بھجیاں پھردیاں۔ پرویز مشرف دا دور ہے، کھلی چھٹی ہرشا بھجی پھردی موج کر دی ہے۔ آج میں سلام جانور آ جاندے نا، اس دور سے آئی ہیں نے، مگر
اسلام نے جو عظمت بیان کی ہے یہ ہے. اللہ اکبر. تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں, میں کیا بات کر رہے ہیں جی؟ تین چیزاں ماشاءاللہ میں ذہن چو نکل گئی تھی. تین چیزاں حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں ایتھے جبریل تو دسو. جبریل امین نے ترے چیزاں دسیاں. صدیق اکبر بیٹھے فرمایا ابو بکر تم ہی دس تینوں کی پسند ہے, تم ہی اپنی پسندیاں تین چیزاں دس لے. صدیق اکبر نے پوچھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کرتے نے سونیا ایک ظاہری دنیاوی رشتہ داری میں چاہنا کہ بیٹی تیرے نکاح ہوئے, اور یا رسول اللہ دوجا میں یہ چاہنا ہوں کہ تو بیٹھا رہے, چہرہ تیرا ہوئے, اکھ میری ہوئے, تو بیٹھا رہے میں تیرے ویندا رہا. نظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا چہرہ تیرا ہوئے, اکھ میری ہوئے, تو بیٹھا رہے میں ویندا رہا. اے مینوں سارے تو زیادہ پسند ہے. النظر الى وجہ رسول اللہ, تیرے چہرہ ہوئے میری نظرہ جم کے ویندیا ران. سلطان العارفین دی زبان وچ او دا ترجمہ کرنے لو لو دے مڈ لکھ. میں وینا پیا بخیل وڈیریاں نو معافی, ویکھنا کیڑا بخیل بولدا تے نہیں. تو لو لو دے مڈ لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا لولو دے مڈ لکھ لولو دے لکھ لکھ چشمہ لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا تے ماں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو سانو لکھ کروڑا ہزار مرشد دا دیدار یا سانو لکھ کروڑا لکھ کروڑا کروڑا سانو لکھ کروڑا ہزار